بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے تھے اور اس کے پہلے ہم نے 6 حروف پڑھ لیے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں کہ جس طرح کے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ نورانی قاعدہ صحیح ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ چونکہ بنیاد ہے، یہ اگر صحیح ہوگا تو قرآن کریم درست ہوگا۔ جی تو ہا تک ہم نے پڑھ لیا تھا، شروع سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفردات الف با تا ثا جیم ہا۔ آگے یہاں سے ہم پڑھنا ہے، آج کا سبق ہمارا ہے خو۔ یہ خو موٹے حروف میں سے 7 موٹے حروف ہیں، ان میں سے پہلا موٹا حروف ہے خو۔ یہ 2 حرفی ہے، زیادہ لمبا نہیں اس کو کرنا، اور اس کو پر پڑھنا ہے خو۔ پر کیسے ہوگا کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے خو، اور موٹا حروف جو ہے نا اس کے ساتھ جو الف ہوگا وہ بھی پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب صرف خا نہیں، خا کے ساتھ جو الف ہے جو آپ اوپر کونے میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ پر پڑ جائے گا خو خو، ٹھیک ہے نا؟ آگے دال، یہ 3 حرفی، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے ذال۔ یہ ذال بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اور ساتھ اس میں یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نرم حروف میں سے ہے۔ جیسے ہم نے ثا پڑھا تھا نرم، اسی طرح ذال کو بھی نرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے کہ زبان کی نوک سامنے والے جو بڑے دانت ہیں اس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس کے کنارے پر لگے گی زبان، اور نرمی سے ادا کرنا ہے ذال۔ آگے وہ جو ہے، یہ بھی اس کی مختلف حالتیں، کبھی یہ پر ہوگا کبھی یہ باریک ہوگا، تو سب سے یہ پر اس کی حالت ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے؟ تو لا جو ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، وہ آگے جا کر بات کریں گے، لیکن یہاں پر چونکہ مفرد ہے تو اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ لا 2 حرفی ہے، زیادہ لمبا نہیں اس کو کرنا، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، زبان کی جو پشت ہے، یہ اوپر جو بڑے دانت ہیں اس کی جڑ پر لگے گی۔ لا، زبان کی پشت اوپر جو دانت ہیں اس کی جڑ میں لگے گی لا، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، را نہیں، لا۔ آگے ہے جی زا جو ہے یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، سختی سے پڑھا جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور 2 حرفی ہے، زیادہ لمبا اس کو نہیں کیا جائے گا۔ زا سین، یہ بھی سیدھی والے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حرفی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس میں اسی بات کا خیال رکھنا ہے جو جیم میں رکھا گیا تھا کہ یہ پڑھتے وقت زبان آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے۔ سین، یہ اس کی صحیح ادائیگی ہے، اور بعض لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں، خاص کر بچے جو ہیں، وہ پڑھتے وقت آواز ناک میں لے جاتے ہیں، جیسے سین، یہ آواز ناک میں جاری، اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ نہیں ہے، ناک میں آواز نہ جائے، صحیح طریقہ یہ ہے سین۔ آگے یہی چیز شین کے اندر ہے کہ اس کو بھی پڑھتے وقت زبان آواز جو ہے وہ ناک کے اندر نہ جائے، اور یہ بھی 3 حرفی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب یہ ادا کرنا ہے تو اس میں تفشی ایک صفت ہے کہ پہلے یہ آواز آئے، اس کے بعد اس کو ادا کرنا ہے شین۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیں شین۔
اور اس کا جو صحیح طریقہ ادائیگی کا نہیں ہے کہ آواز جو ناک کے اندر جاری ہے وہ نہ جائے، جیسے کہ شین، یہ آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ آخر میں جو نون ہے اس میں قلقلہ نہ ہو، جیسے کہ شین، یہ آخر میں نہ ہو، نہ سین کے اندر نہ اس کے اندر۔ شین، اس کے بعد صاد، یہ بھی پر حروف میں سے ہے، مطلب موٹے حروف میں سے ہے۔ پہلا خا تھا، اس کے بعد یہ صاد، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، لیکن فرق خا اور صاد میں یہ ہے کہ خا 2 حرفی ہے، یہ 3 حرفی ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے آخر میں دال ہے، وہاں پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اور ایک بات میں نے خا کے اندر کہی تھی کہ خا کے ساتھ جو الف ہے، کہ موٹے حروف کے بعد جب الف ہوگا تو وہ الف بھی موٹا ہوگا، ایسے ہی چونکہ صاد اس کے اندر بھی الف آ رہا ہے تو الف بھی پر پڑ جائے گا، جیسا کہ صاد، اور اس کو آواز کو اٹھا کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سین جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھیں گے، لیکن سین کو پر پڑھنا ہے۔ سین کو پر پڑھیں گے تو صاد بن جائے گا، سین کو پر پڑھیں گے تو صاد بن جائے گا۔ جیسے سین میں پڑھتے وقت پہلے سیٹی کی آواز آتی ہے، ایسے ہی صاد کے پڑھتے وقت بھی پہلے سیٹی کی آواز آئے گی، صاد، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد واد، یہ مشکل حرف ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جو ایک طرف ہے، چاہے آپ دائیں طرف لے لیں یا بائیں طرف، سہولت سے بائیں طرف لگتی ہے کہ زبان کی بائیں طرف ایک سائڈ جو ہے بائیں طرف، اس کو اوپر جو داڑھیں ہیں 5 وہاں پر لگانا ہے، سائڈ لگانی ہے، زبان کے سامنے والا حصہ نہیں لگانا۔ واد، یہ اس کا صحیح مخرج ہے اور صحیح اس کا ادائیگی کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے صاد میں الف پر پڑا ہے، ایسے ہی واد میں بھی الف پر ہوگا۔ جیسے صاد 3 حرفی ہے، ایسے ہی واد بھی 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے صاد کے آخر میں دال ہے، قلقلہ ہوگا، ایسے ہی واد کے آخر میں بھی دال ہے، قلقلہ ہوگا۔ جیسے صاد یہ موٹے حروف میں سے ہے، ایسے ہی واد بھی موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ واد، آگے تو، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے اور یہ 2 حرفی ہے۔ انہوں نے ساتھ جو 2 حرفی ہیں سب کے ساتھ وضاحت کی ہوئی ہے، لیکن جو 3 حرفی ہیں اس کی وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے اور یہ 2 حرفی ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ تا جو ہے نا، تا کو پر پڑھیں گے تو بن جائے گا، تا، تو، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک اور زبان کا اوپر والا جو حصہ ہے، یہ دونوں جو ہے وہ زبان کی نوک سامنے والے جو دانت ہیں اس کی جڑ میں لگے گی، اور زبان کا اوپر والا حصہ وہ تالو پر لگے گا، تو، اور پیچھے سے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے، پھر حرف موٹا ہوگا، تو۔ ایسے ہی وا، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ یہ آپ غور کریں کہ جتنے بھی یہ گرین سبز رنگ کے حرف ہیں یہ سارے پر پڑے جائیں گے، ان کی ساتھ انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ جو گرین حرف ہیں سبز رنگ میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ موٹے حروف ہیں، ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ہم پڑھے تھے وا جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، 2 حرفی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے سا اور رال پڑھا تھا کہ زبان کی نوک کو سامنے والے جو دانت ہیں بڑے اس کے کنارے پر لگانا ہے، ایسے اس کو بھی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ رال کو پر پڑھنا ہے تو وا بن جائے گا، رال کو پر پڑھیں گے تو وا بن جائے گا، وا، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہے عین۔ عین اور ہا کا ایک مخرج ہے، جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے درمیان والے حلق سے، حلق کے درمیانی حصے سے، ایسے عین بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، عین۔ یہ 3 حرفی حرف ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس میں بھی وہی اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز جو ہے وہ ناک کے اندر نہ جائے، عین،
اور ناک میں آواز کیسی آتی ہے؟ عین عین، یہ آواز ناک میں نہ چاہیے، عین عین۔ آگے غین، یہ بھی 3 حرفی ہے اور یہ پر پڑھا جائے گا، غین غین۔ اس میں بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آخر میں جو نون ہے اس میں قلقلہ نہ ہو، آواز ہلے نہیں، دونوں میں، عین اور غین میں۔ اور غین میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں گاف کی امیزش نہ ہو، جیسے اردو میں گاف ہوتا ہے نا گین، یہ اس کی امیزش اس کے اندر نہ ہو، غین غین غین۔ خا اور غین کا ایک مخرج ہے، جہاں سے خا ادا ہوتا ہے ایسے ہی وہیں سے غین ادا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھے کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اقصی حلق ہوتا ہے جس کو جو ہے جو سینے کی طرف ہے، بلکہ جو منہ کی طرف حلق کا حصہ ہے وہ اقصی حلق ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ جو حلق کا حصہ منہ کی طرف ہے اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جی عین اور ہا، اور جو ادنی حلق ہے اس سے ادا ہوتے ہیں جی حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے نا جی۔ غین غین۔ آج کے لیے سبق اتنا ہی۔ تو ان کے صحیح کرنے کا یا صحیح ہونے کا اس پر مدار ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھیں گے صحیح کرنے کی نیت سے اتنا یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ 2 4 بار 10 بار پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے ویسے یہ ٹھیک آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔